السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا دن نہایت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یہ انعام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے۔ اس دن ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کون سے کام ہیں جو ہمیں عید کے دن کرنے چاہیے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے اور کھانے پینے کا دن ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح عید کا دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے گھر سے جب نکلتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے آہستہ تکبیر پڑھی جاتی ہے عید الفطر کے موقع پر، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر کا دن ہے، چلتے پھرتے عیدگاہ جاتے ہوئے، عیدگاہ سے آتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ اسی طرح عید کا دن شکر کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ وہی ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز جو واجب ہے عید الفطر کی نماز، وہ شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اچھے کپڑے پہنیں، جو بھی کپڑے میسر ہوں ان کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے، نیا کپڑا ہے، اچھا کپڑا ہے، اس کو ہم پہنیں۔ خوشبو کا استعمال کریں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اچھی طرح غسل کرے، اس کا اہتمام کرے، صبح فجر کی نماز کا اہتمام کرے، مسواک کا اہتمام کرے، اور عید کی نماز پہ جانے سے پہلے کچھ شیرینی، کھجور کچھ کھا کے جائے۔ یہ تمام آداب ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کا صدقہ فطر ادا ہو چکا ہو۔ اگر اللہ پاک نے اسے نوازا ہے، وہ مالدار ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ صدقہ فطر کا اہتمام کرے۔ ہر قیمت پر صدقہ فطر جو 40-50 روپے ہوتا ہے وہ ادا کرے، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بالغ بیٹوں کی طرف سے بھی ان کو بتا کر ان کے علم میں لا کر ادا کر سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس عید میں اللہ پاک نے غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے، وہ بھی کھائیں گے پیئیں گے، ان کے بچے بھی عید منائیں گے۔ اور پھر روزوں میں جو کمی رہ گئی، رمضان میں جو کمی رہ گئی، جو بیہودہ حرکتیں ہو گئیں، جو نامناسب باتیں سرزد ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کی تلافی اللہ پاک اس صدقہ فطر کے ذریعے سے کر دیں گے۔ لہٰذا یہ کام ہیں جو عید کے دن ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے شکر کا دن ہے، اللہ کی بڑائی کا دن ہے۔ 2 گانا نماز عیدگاہ میں جمع ہو کے پڑھنی ہے، اور پھر کھانا پینا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، ملاقاتیں کرنی ہیں۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جو عید کے دن کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو عام طور پر لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ مثلا بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قبرستان جانا عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر لوٹتے ہوئے قبرستان ضرور جاتے ہیں۔ اس کو جیسے ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا، اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جانا اور وہاں فاتحہ وغیرہ پڑھنا۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا ضروری ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح عام حالات میں، عام دنوں میں آپ قبرستان جا سکتے ہیں، عید کے دن بھی جا سکتے ہیں، تو اس کو لازم کر لینا۔ عام طور پہ لوگ دوسرے دنوں میں نہیں جاتے، لیکن عید کے دن قبرستان پر جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح خیال نہیں ہے، کبھی کبھی ترک کرنا چاہیے۔ کبھی آپ چلے گئے عید کے موقع پر، کبھی عید سے پہلے ایک دن چلے گئے، کبھی عید کے بعد چلے گئے، یا عام دنوں میں چلے گئے، لیکن عید کے دن ہی جانا، سال بھر نہ جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے جو عید کے موقع پر دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی کے یہاں اگر انتقال ہو گیا، پورے سال میں یعنی گزشتہ عید کے بعد پورے سال میں کسی کے یہاں کوئی حادثہ پیش آیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب جب عید آتی ہے تو لوگ اس کے یہاں تعزیت میں جاتے ہیں، اور تانتا لگ جاتا ہے اس کے یہاں، حالانکہ وہ بھول بھی چکا ہوتا ہے اس حادثے کو، لیکن پھر بھی ایک رسم بنی ہے، عید کے موقع پر رشتہ دار اور جاننے والے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اس کے گھر پہ جاتے ہیں، تعزیت میں جاتے ہیں۔ کہنے کے لیے تعزیت ہوتی ہے، باقی ان کی ضیافت ہوتی ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔
شریعت میں تعزیت صرف 3 دن کے لیے، 3 دن تک تعزیت ہے، 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد کوئی تعزیت نہیں، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ ہاں کوئی بہت دور تھا، حادثے کے موقع پہ نہیں تھا یا کسی وجہ سے تعزیت نہیں پیش کر سکا تو اس کے لیے خصوصی مسئلہ ہوگا، لیکن عام طور پہ پتہ چلا کہ جب حادثہ پیش آیا تھا تب بھی آپ آئے تھے اور اس کے ساتھ آپ نے تعزیت کی تھی، اور اب ایک زمانہ گزر گیا، 6-7 مہینے 8-10 مہینے گزر گئے، پھر جب عید آئی تو آپ تعزیت میں پہنچ رہے ہیں، یہ فضول کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ جس کے یہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا عید سے کچھ پہلے، تو پھر وہ لوگ عید نہیں مناتے، عید کے دن ان کے یہاں کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا، کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا جاتا، بالکل نارملی لوگ رہتے ہیں، جیسے ان کو غم ہو یا غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح پیش آتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہے تو عید منانی چاہیے، ایسا ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو عید نہیں منا رہے ہیں یا ہمیں بڑا غم ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور عید کے دن ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر میں نے روشنی ڈالی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔